پاکستان میں تقریباً اگر ہم ایسٹیمیٹ لگائیں تو آپ کے پاس 4% ریلیجیس مائنورٹیز ہیں اپارٹ فرام ایتھنک نیشنل اور لنگوسٹک مائنورٹیز. اور ہم اس کے بعد اگر ان 4% لوگوں کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت کم آپ کو یہ مین اسٹریم پبلک اسپیسز میں نظر آتی ہیں. اس میں خواتین ہیں، خاص طور پر پیٹریارکل سوسائٹی لائک پاکستان، جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فورس کنورژن کے واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. سی ایچ اے کی ہیومن رائٹس آبزرور رپورٹ کے مطابق ہم نے دیکھا کہ تقریباً 200 ہمارے پاس وہ کیسز ہیں جو صرف رپورٹڈ ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، جو سول سوسائٹی تک نہیں پہنچتے. جب سول سوسائٹی تک نہیں پہنچتے تو ان کے اوپر نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر کسی بھی طرح کی لیجسلیشن کی جاتی ہے، نہ ان لوگوں کو انصاف ملتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ میں اور اس کے علاوہ پنجاب کے بہت سے علاقوں میں فورسڈ کنورژن، زبردستی کی شادیاں خاص کر انڈر 18 بچیوں کی جا رہی ہے اور ان کو فورسفلی کنورٹ کیا جا رہا ہے. صرف یہ کنورژن نہیں ہے، اٹس اے سائیکل جہاں پہ بچے کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، دے آر ابڈکٹڈ، ان کا ریپ کیا جاتا ہے، ان کی زبردستی شادی کی جاتی ہے، اپنی سے 2 عمر ڈبل لوگوں کی ایج ان کے ساتھ کی جاتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ صرف اس ایک گھر کے اوپر اثر نہیں کرا. میں نے 2 ریسرچز کی ہیں فورسڈ کنورژن کے اوپر. ہم نے یہ دیکھا کہ حسن ابدال میں سکھ بچیوں کو خاص کر تعلیم نہیں دی جا رہی 5ویں یا 6ٹی کے بعد، کیونکہ ان کے پیرنٹس کو یہ ڈر ہے کہ یہ اسکول جائیں گی، پبلک اسپیسز میں جائیں گی تو ان کو کڈنیپ کر لیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ صرف ایک ریلیجیس کنورژن کا ایشو نہیں ہے، نہ وہ بچیاں تعلیم حاصل کریں گی جب وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گی، اور نہ صرف یہ بچیوں کے ساتھ ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی پبلک اسپیسز میں نہیں بھیجتے. جب وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو نہ ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہوں گی. جاب کوٹا ہونے کے باوجود آپ کی سیٹس ویکن چلی جاتی ہیں کیونکہ آپ کے وہ ایلیجیبل لوگ نہیں ہوتے. جب وہ جاب اپرچونیٹیز نہیں لے سکیں گے تو گھوم پھر کے وہ اسی غربت کے سائیکل کے اندر رہیں گے، اور کبھی بھی آپ کے پاس ریلیجیس مائنورٹیز نہ پولیٹیکل اسپیسز میں آ سکیں گی، نہ ان کی صورتحال بہتر ہوگی. اس لیے یہ سب سے پہلا کام تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. ساری ڈیمانڈس، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی ایک ڈیمانڈ پہلے پوری کی جائے، یہ تمام ڈیمانڈس ایک ساتھ پوری کرنے کی ضرورت ہے، جس میں فورس کنورژن کو کرمنلائز کیا جائے. اس کے اوپر بہت زیادہ ایڈوکیسی کام کیا گیا ہے. آلریڈی یہ ریلیجیس افیئرس کی طرف سے ریجیکٹ ہو گیا ہے، بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ اس کو پاس کیا جائے، فورس کنورژن کو کرمنلائز کیا جائے. اور جتنے کیسز ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے دیکھا جب تک انٹرنیشنل پریشر نہیں پڑتا وہ کیسز ریزالو نہیں ہوتے. اور اس کے بعد میں یہ بھی دیکھا کہ جو پولیس کا رویہ ہے، جو پورا پروسیس ہے، اس کے دوران فیملیز کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو. اور جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، جو خاص کر ان کیسز کو پرسو کرتے ہیں، جن کیسز کو فالو کرتے ہیں، وہ کتنے زیادہ ولنریبل تھریٹن ہوتے ہیں، ان کی فیملیز کتنی زیادہ تھریٹن ہوتی ہیں. تو اس وقت ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک تو کمیونٹی خود سینسٹائز ہو کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھیں. پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی 7 پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ایک جو سی ایچ اے کی طرف سے بھی ایک ریسرچ کی گئی کہ انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں کہ وہ فورس کنورژن کو کرمنلائز کریں گے، لیکن وہ کمٹمنٹ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. ہم 75 ایئرز اب اس بار ہم UDHR کے کائنڈ آف سیلیبریٹ ہی کر رہے ہیں، لیکن اب اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ 2 دن پہلے ہم نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کو سیلیبریٹ کیا تو وہ ہیومن رائٹس نہ صرف دنوں تک یا سالوں تک محدود رہے، وہ ان ٹرمز آف لیجسلیشن پرٹیکولرلی فار فورسڈ کنورژن اس الیکشن میں انشور کیا جائے. اور پولیٹیکل پارٹیز اس کو نہ صرف انشور کریں بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں، تاکہ یہ صرف ان صفوں پہ دعوے نہ رہیں جو الیکشن سے پہلے کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ جو ریلیجیس مائنورٹیز پاکستان میں ہیں ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے. بہت شکریہ.